بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالی نے حکم دیا وَأَحْسِنُ الْعِدَّةَ۔ یہ واضح رہے کہ طلاق مردوں کو اور اور سب کو ہے، اور طلاق کی اہمیت کو جتانا ہے کہ طلاق کو یوں ہی ہاتھ میں نہ لو کہ طلاق کا معاملہ اگر پیش آ جائے تو اس کے دن اور اس کے تاریخ بھی یاد ہو، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اس اس کی طرف توجہ کی جائے، اور یہ یاد رکھا جائے کہ عدت کب سے شروع ہے اور وہ عدت کی مدت کی تکمیل کب ہوگی۔ ظاہر ہے کہ طلاق کوئی معمولی ہے، انتہائی حساس نازک ترین معاملہ ہے، جس کی وجہ سے عورت اور مرد اور ان کی اولاد اور ان کے خاندانوں کے لیے بہت سے قانونی، سماجی، خاندانی، آئینی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے جب طلاق دی جائے تو اس کے وقت اور تاریخ کو بحسن خوبی یاد رکھا جائے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کس حالت میں طلاق دی گئی ہے، اور باقاعدہ اس کا حساب لگا کر دیکھا جائے کہ عدت کا آغاز اور اس کی شروعات کب سے ہو رہی ہے، اور عدت کا دوران کب تک چلے گا، اور وہ کب ختم ہوگی۔ چونکہ اسی حساب پر اس پر موقوف معاملات کا جو ہے حل ہے کہ شوہر مثلاً کہ شوہر رجوع کب تک کر سکتا ہے۔ جب یہ معلوم ہوگا کہ عدت کا دورانیہ چل رہا ہے، کتنے دن باقی ہے، تو شوہر کو جو رجوع کا اور رجعت کا حق حاصل ہے وہ اسی سے پتہ چلے گا۔ اسی طرح اس مطلقہ کو شوہر کے گھر میں کب تک رہنا ہے، اسی طرح مطلقہ کا نان نفقہ کب تک ملنا ہے، اور یہ عورت جو ہے کب تک وہ عورت کا وارث ہوگا، اور عورت اس کی وارث کب تک ہوگی، کب عورت اس سے جدا ہوگی اور دوسرا نکاح کر لینے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ معاملہ کسی مقدمے کی صورت اختیار کر جائے تو عدالت کو بھی صحیح فیصلہ کرنے کے لیے طلاق کی صحیح تاریخ اور وقت اور عورت کے حالت معلوم ہونے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر کہ وہ مدخولہ ہے کہ غیر مدخولہ ہے، حاملہ ہے کہ غیر، اسے دورانیہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اسے دورانیہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اور یہ طلاق جو ہے رجعی ہے۔ اس طرح طلاق سے پیدا ہونے والے پیچیدہ مسائل کا صحیح حل اور صحیح فیصلہ اسی وقت ہو سکتا ہے۔ اس لیے باقاعدہ حکم دیا گیا وَأَحْصُ الْعِدَّةَ۔ پھر ایک بات اور ہے، یہاں حکم دیا گیا کہ عورتوں کو ان کے گھر سے نہ نکالو، یعنی مرد جو ہے غصے میں آ کر عورت کو گھر سے نکال دے، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح عورت خود جو ہے ناراض ہو کر بگڑ کر اس دوران میں گھر شوہر کا چھوڑ دے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ عدت تک یہ گھر اس کا ہے،
اس کے رہائش کا حق اس کو اس میں حاصل ہے، اور دونوں گھر رہنے کا حکم ہے، تاکہ اس رہائش باہمی رابطے کی وجہ سے باہمی موافقت اور اتفاق کی کوئی صورت اگر نکل سکتی ہو تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ چونکہ طلاق اگر تو کسی وقت بھی شوہر کی طبیعت بیوی کی طرف مائل ہو سکتی ہے، اور بیوی جو ہے بے اختلاف کے اسباب کو دور کر کے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ دونوں ایک گھر میں موجود رہیں گے تو 3 مہینے تک یا 3 حیض آنے تک یا حمل کی صورت میں وضع حمل تک اس کے مواقع بار بار پیش آ سکتے ہیں کہ یہ دونوں اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں۔ اگر ایسا ہو کہ طلاق کے بعد مرد جو ہے جلد بازی کر کے عورت کو نکال دے، یا ایسا ہو کہ عورت ناسمجھی سے کام لے کر وہ اپنے میکے جا بیٹھے، تو اس صورت میں رجوع کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں، اور عام طور پر طلاق کا انجام آخرکار مستقل علیحدگی پر ہوتا ہے۔ اسی لیے فقہائے کرام نے یہاں تک کہا ہے کہ طلاق رجعی کی صورت میں جو عورت عدت گزار رہی ہو اسے تو بناؤ سگار کرنا چاہیے تاکہ شوہر اس کی طرف مائل ہو سکے اور ان دونوں کا گھر اجڑتے اجڑتے بچ سکے۔ اسی لیے فقہا کے درمیان یہ متفق علیہ بات ہے کہ وہ خاتون جسے رجعی طلاق دی گئی ہو عدت کے زمانے میں رہنے کا اور اخراجات کے وصول کا یعنی سکونت اور نفقے کا حق حاصل ہے، اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے۔ اسی طرح شوہر اور مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکالے۔ اگر شوہر گھر سے باہر نکالے گا تو یہ گنہگار ہوگا۔ عورت خود اپنی سمجھ سے اور اپنے فیصلے سے نکلے گی تو گنہگار ہوگی، اور نفقہ و سکونت کے حق سے بھی محروم ہو جائے گی۔ یعنی اگر مطلقہ اپنی مرضی سے اور زبردستی عدت کے دوران شوہر کے گھر سے نکل جائے تو اب اس کا نان نفقہ جو شوہر کے گھر تھا وہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح فقہا نے اور بھی مسائل بیان کیے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت حسن بصری، زید ابن اسلم، ضحاک اور لیث کہتے ہیں کہ اللہ بفاحشۃ مبینہ سے کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں اس سے مراد ان لوگوں نے بدکاری لی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد بد زبانی ہے، یعنی طلاق کے بعد بھی عورت کا خلاف درستی پہ نہ آئے بلکہ وہ عدت کے زمانے میں شوہر اور شوہر کے خاندان والوں سے جھگڑتی اور بدزبانی کرتی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نشوز ہے، یعنی عورت کو نشوز کی بنا پر طلاق دی گئی ہے، اور عدت کے زمانے میں بھی وہ شوہر کے مقابلے پر سرکشی کرنے سے باز نہ آئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابراہیم نخعی وغیرہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورت کا گھر سے نکل جانا ہے، یعنی ان کی رائے میں طلاق کے بعد مدت عدت کے زمانے میں عورت کا گھر چھوڑ کر نکل جائے تو یہ فاحشہ مبینہ میں داخل ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا حدود اللہ، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔ اب دیکھیے کہ یہ سب اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا، اپنے اوپر ظلم کرے گا، تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی پوری کر لیں، گزار لیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ یہ بات بہت واضح طرح بتائی جا رہی ہے کہ عورتیں عدت کے دوران مطلقہ جو ہے خود نہ نکلے، الا یہ کہ وہ صریح برائی کی مرتکب ہوں، یعنی کچھ اس طرح کی بات کوئی کہے تو تم کسی کو گالی نہ دو، الا یہ کہ بدتمیز بنو۔ تو بہرحال فقہا نے کہ کئی اقوال ہیں کہ ایسے حالات میں گھر سے نکالنے کا حکم جو منع ہے، اس سے یہ چیزیں مستثنا ہیں، الگ ہیں، کہ مثلا خاتون بدچلنی، بدزبانی، نافرمانی میں سے کسی ایک کا ارتکاب کرے تو ایسی صورت میں گھر سے باہر، یعنی گھر سے، اپنے گھر سے نکالنا، سمجھوتے کے خلاف بھجوا دینا، اس کا جو ہے معقول انتظام کرنا ضروری ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے گھر سے نکالنے کا کہ گھر سے نکال کے روڈ پہ رکھتے ہیں آپ، یہ بلکہ گھر سے یعنی گھر میں رہ کر اس کی وجہ سے دقتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ جو باتیں بتائی گئی کہ وہ بدکاری کا شکار ہے، بد زبانی کا شکار ہے، نافرمانی کا شکار ہے، تو ایسی صورتوں میں وہ گھر سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن گھر سے نکالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے روڈ پہ نکال کے پھینک دیں، بلکہ اس کے سرپرستوں سے، مائکے سے باقاعدہ انہیں بتائے اور انہیں کہے کہ ایسے ایسے حالات ہیں، ان کو لے کر جائے۔ تو ایسی صورت میں یہ صورت، اسی طرح عورتوں کو بھی عام بات پر خود نکلنا نہیں چاہیے، عدت کے دوران گھر میں رہنا چاہیے۔ اب یہ دونوں باتیں جو بتائی گئی کہ حیض کے حالت میں طلاق دینے یا بیک وقت طلاق دے دینے سے کوئی طلاق سرے سے واقع نہیں ہوتی، اور ان لوگوں کی رائے کو بھی غلط ثابت کر دیتے ہیں جن کا خیال ہے کہ بیک وقت تین طلاق ایک ہی طلاق کے حکم میں ہے۔ یہ مسئلہ مشہور اور کافی چرچا ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاق کا کیا حکم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ طلاق کی جو قسمیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک طلاق بدعی ہے، اور یہ کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ طلاق بدعی واقع نہیں ہوتی، یا تین طلاق ایک ہی طلاق رجعی کے حکم میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے جو حدود بیان کیے ہیں، یعنی سنت کے طریقے جو بتائے ہیں، اس کی جو خلاف ورزی کرے گا تو گویا اپنے نفس پر ظلم کرے گا، اور تم نہیں جانتے کہ شاید اس کی بات اللہ موافقت کی صورت پیدا کر دے۔ تو یہ دونوں باتیں اس صورت میں بامعنی ہو سکتی ہیں جبکہ سنت کے خلاف طلاق دینے سے واقعی کوئی جو ہے نقصان ہوتا ہو، جس پر آدمی کو پچھتاوا ہو۔ تو تین طلاق پہ وقت دے بیٹھنے سے رجوع کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ وہ نظائر ہے کہ جو طلاق واقع ہی نہ ہو، اس طلاق و حدود اللہ پر کوئی تعدی نہیں ہوتی جو اپنے نفس پر قرار پائے۔ جو طلاق بہرحال رجعی ہو، اس کے بعد تو لازماً موافقت کی صورت باقی رہتی ہے، پھر یہ ضرورت نہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد موافقت کی صورت پیدا کر دے۔ تو یہ اسی حالات میں بتایا گیا جب کہ تین طلاق دے دے تو پھر اسے پچھتانا پڑے گا۔
اسی طرح آپ کے سورہ بقرہ کی آیات میں اور سورہ طلاق کی آیات میں یہ بات زیر بحث آ رہی ہے کہ اس تعلق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں طلاق کا نصاب بیان کیا گیا، جن میں سے دو کے بعد دو کا حق بتایا گیا، الطلاق مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان، اور عدت گزر نہ جانے کے بعد بلا تحلیل دوبارہ نکاح کر لینے کا حق دو طلاق کی صورت میں باقی رہتا ہے، اور تیسری طلاق دینے سے یہ حق ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ طلاق کی آیات اسی حکم میں کسی میں ترمیم و تنسیخ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسی حکم کو واضح کرتی ہے کہ اجرهن فامسكوهن بمعروف وفارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقیموا الشهادة للہ، کہ مدت کے خاتمے پر پہنچیں یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روکے رکھو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ، اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے دیا کرو۔ تو یہ سارے احکام واضح کیے گئے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ بیویوں کو طلاق دینے کے جو اختیارات مردوں کو دیے گئے ہیں، ان کے استعمال انتہائی مجبوری کی حالت میں دانش مندانہ صورت اختیار کرنی چاہیے، جس کے مطابق تو ایسے حالات میں گھر اجڑنے اور بگڑنے سے بچ سکتے ہیں، طلاق دے کر پچھتانے کی نوبت پیش نہیں آ سکتی، موافقت میں ملنے کے زیادہ مواقع باقی رکھتے ہیں، اور اگر علیحدگی بھی ہو جائے تو یہ آخری چارہ کام کھلا رہتا ہے کہ پھر مل جانا چاہیں تو دوبارہ نکاح کر لیں۔ لیکن کوئی شخص نادانی کے ساتھ اپنے اختیارات کو غلط طریقے سے استعمال کرے گی تو وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا اور تلافی کے سارے مواقع کھو بیٹھے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس صورت میں ان چیزوں سے گریز کرنا اور صحیح شرعی ہدایت پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک یا دو طلاق دینے کی صورت میں عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے فیصلہ کر لو کہ آیا عورت کو اپنی زوجیت میں رکھنا ہے یا نہیں۔ رکھنا ہے تو نبھانے کی غرض سے رکھو، اس غرض سے رکھو کہ اس کو ستانے کے لیے رجوع کر لو اور پھر طلاق دے کر اس کی عدت لمبی کرو، اور اگر رخصت کرنا ہو تو شریعت قاعدوں کی طرح کسی لڑائی جھگڑے کے بغیر رخصت کر دو، مہر یا اس کا کوئی حصہ باقی ہو تو اسے ادا کر دو، اور حسب توفیق اسے کچھ دے دو، جسے متع کہتے ہیں، متع طلاق کے طور پر اسے دے دو۔ اور پھر فرمایا ذالکم یبعث به من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، اور اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ ہو جاتا۔ اب دیکھیے اس سلسلے میں طلاق پر بھی گواہ بنا لینا چاہیے، اور رجوع پر بھی گواہ بنا لینا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اسی طرح حضرت عمران ابن حسین سے پوچھا گیا کہ کیا ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر رجوع کر لیا، مگر طلاق پر کسی کو گواہ نہیں بنایا، تو کیا یہ رجوع ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا، تم نے طلاق بھی سنت کے خلاف دی اور رجوع بھی سنت کے خلاف کیا،
طلاق اور رجوع دونوں پر گواہ بناؤ اور آئندہ ایسا نہ کرنا۔ البتہ فقہائے اعظام چاروں فقہا کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ طلاق اور رجعت اور فرقت پر گواہ بنانا ان افعال کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر گواہ بنایا جائے تو نہ طلاق واقع ہو، نہ رجوع صحیح ہو، اور نہ فرقت، بلکہ حکم اس احتیاط کے لیے دیا گیا ہے کہ فریقین میں سے کوئی بعد میں کسی واقعے کا انکار نہ کر سکے اور نزاع پیدا ہونے کی صورت میں اب بآسانی فیصلہ ہو سکے اور شکوک و شبہات کا دروازہ بھی بند ہو جائے۔ یہ حکم بالکل ایسا ہی ہے جیسے فرمایا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم آپس میں لین دین کرو تو گواہ بنا لو۔ ظاہر ہے یہ حکم بے کی صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ یہ دیگر تنازعات کے تحفظ کے لیے ہے اور نزاعات کا سد باب کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے طلاق اور رجوع کے معاملے میں گواہ بنا لینا بہتر ہے۔ اور جو یہ ہدایات تلک حدود اللہ، اور اس کے علاوہ جو ان آیات میں جو ہدایات دی جا رہی ہیں یہ ناصحانہ حیثیت رکھتی ہیں، نہ کہ قانونی۔ انسان اگر سنت کے خلاف طلاق دے بیٹھے، عدت کا شمار محفوظ نہ رکھے، بیوی کو بلا عذر معقول گھر سے نکال دے، عدت خاتمے پر رجوع کرے تو عورت کو ستانے کے لیے کرے، اور رخصت کرے تو لڑائی جھگڑے کے ساتھ کرے، اور طلاق رجوع مفارقت کسی چیز پر بھی گواہ نہ بنائے، تو اس سے طلاق اور رجوع اور مفارقت کے قانونی نتائج میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے خلاف عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر صحیح ایمان یہ نہیں رکھتا، جس کی بنیاد پہ اپنے طرز عمل سے وہ ثابت کرتا ہے کہ ایک سچے مومن کو ان چیزوں کا جو ہے ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے چاہیے کہ وہ ان احکام کی پابندی کرے، سنت کے مطابق خلاف دے، سنت کے مطابق ہجرت کرے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ حکم دیا کہ تقوی اختیار کرنے کا، یعنی ان مسائل میں خاص طور پہ کہ عزت کا حساب رکھنا چاہیے، بیوی کو گھر سے نہ نکالنا، مدت کے اختتام پر عورت کو روکنا، ہو تو نباہ کرنے کی صورت میں نیت سے رجوع کرنا، علیحدگی کرنی ہو تو اچھے آدمیوں کی طرح رخصت کرنا، طلاق رجوع یا مفارقت جو بھی ہو، اس پر دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لینا چاہیے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو اس طرح تقوی سے کام لے گا اس کے لیے ہم مشکلات سے نکلنے کی صورت یعنی مخرج پیدا کر دیں گے۔ اس سے خود بخود یہ مفہوم واضح ہوتا ہے کہ جو شخص ان امور میں تقوی سے کام نہ لے، اگر وہ اپنے لیے خود ایسی الجھنیں اور مشکلات پیدا کر لے جن سے نکلنے کوئی راستہ نہ نکل سکے تو بات ہی الگ ہے۔ اس لیے قرآن کی ان آیتوں پہ اور ان کے ان جملوں پہ غور کریں تو صاف یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو علماء طلاق بدعی کو سرے سے واقع نہیں مانتے، یا جو علماء ایک ہی طور میں دی ہوئی تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیتے ہیں، ان کے رائے درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے اگر طلاق بدعی واقع ہی نہ ہو تو سرے سے کوئی الجھن پیش نہیں آتی جس سے نکلنے کے مخرج کی ضرورت ہو۔ اگر تین طلاق اکٹھی دے بیٹھنے سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی تب بھی مخرج کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس صورت میں آخر وہ پیچیدگی کیا ہے جس سے نکلنے کے لیے کسی راستے کی حاجت پیش آئے؟ اس لیے جمہور کی رائے یہی ہے
ایک نشست میں اگر کوئی 3 طلاق دیتا ہے تو 3 طلاق پڑ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے احکام دیے کہ عدت کے دوران میں مطلقہ بیوی کو گھر میں رکھنا، ان کا خرچ برداشت کرنا، رخصت کرتے وقت اس کو مہر یا متع طلاق دے کر رخصت کرنا، یہ آدمی پر مالی بار ضرور ڈالتا ہے۔ تو جس عورت آدمی سے برداشتہ ہو کر تعلقات منقطع کر لینے پر آمادہ ہو، اس پر مال خرچ کرنا تو ضرور اس کو ناگوار گزرے گا۔ اگر آدمی تنگ دست بھی ہو تو یہ خرچ اسے اور زیادہ کھلے گا، لیکن اللہ سے ڈرنے والے کو یہ سب کچھ برداشت کر لینا آسان ہے۔ تمہارا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا ہاتھ رزق دینے کے لیے تنگ نہیں ہے۔ اس کی ہدایت پر چل کر مال خرچ کرو گے تو ایسے راستوں سے تمہیں رزق دے گا جدھر سے رزق ملنے کا تم کو گمان بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ احکام ہیں جو واضح طور پہ بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ کی طاقت، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے سے اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ حکم نافذ کرنا چاہے۔ اسی طرح ان خواتین عورتوں کو جن کو حیض آنا قطعی بند ہو چکا ہے اور کبر سنی کی وجہ سے وہ سن ایاس کو پہنچ چکی ہیں، تو ان کی عدت اس دن سے شمار ہوگی جس روز انہیں طلاق دی گئی ہے، اور 3 مہینوں سے مراد 3 قمری مہینے ہوتے ہیں۔ اگر قمری مہینے کے آغاز میں طلاق دی گئی تو طلاق بے اتفاق رویت ہلال کے لحاظ سے عدت شمار ہوگی، اور اگر مہینے کے بیچ میں کسی وقت طلاق دی گئی ہو تو سیدنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک 30 دن کا مہینہ قرار دے کر 3 مہینے پورے کرنے ہوں گے۔ اسی طرح وہ عورتیں جن کے حیض میں کسی نوع کی بے قاعدگی و پیچیدگی ہو، جسے استحاضہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں فقہا کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہو اور پھر 1-2 مرتبہ حیض آنے کے بعد اس کا حیض بند ہو جائے تو وہ 9 مہینے انتظار کرے۔ اگر حمل ظاہر ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ 9 مہینے گزرنے کے بعد مزید 3 مہینے عدت گزارے، پھر وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کے لیے کر سکتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس، قتادہ اور اکرمہ کہتے ہیں جس عورت کو سال بھر حیض نہ آئے اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ امام مالک کی روایت ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو